السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے محمد فیض۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے چینی بچوں میں کون سی بیماری پھیل رہی ہے اور کیا اس کا کرونا سے کوئی تعلق ہے۔ دوستو 4 سال قبل چین سے شروع ہونے والے کرونا وبا کے کیسز آہستہ آہستہ پوری دنیا میں پھیل گئے اور لاکھوں لوگ اس مہلک بیماری کا شکار ہو گئے تھے۔ اب چین کے شمالی علاقے میں بچوں میں نمونیا کی خبریں تشویش کا باعث بن گئی ہیں۔ کئی رپورٹس میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ چین کے شمالی علاقے کے اسپتالوں میں بڑی تعداد میں بیمار بچوں کو علاج کے لیے داخل کیا جا رہا ہے۔ دوستو خبر رساں ادارے روٹرز کے مطابق عالمی ادارہ صحت کے ایک اہلکار نے کہا ہے کہ چین میں سانس کی بیماری کے جو کیسز سامنے آ رہے ہیں ان کی تعداد کرونا کی طرح ہے، اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ اب تک کسی نئے یا غیر معمولی پیتھوجن کی شناخت نہیں ہوئی ہے۔ دوستو عالمی ادارہ صحت کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ماریو وین نے کہا ہے کہ چین میں بچوں میں ان کیسز میں اضافے کی وجہ کرونا کی وجہ سے لگائی جانے والی پابندیاں ہیں، جن کی وجہ سے بچے اس پیتھوجن سے دور رہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے وبا سے پہلے کے حالات کا موازنہ کرنے کو کہا ہے، اور اس وقت جو لہر دیکھی جا رہی ہے وہ اس سطح کی نہیں ہے جس طرح کی کرونا کی لہر تھی۔ دوستوں چین کے نیشنل ہیلتھ کمیشن کے ترجمان نے کہا کہ سانس کی بیماریوں میں اضافے کی وجہ مختلف قسم کے پیتھوجنز کی موجودگی ہے، جن میں سے انفلوئنزا اہم ہے۔ دوستوں چین انڈیا کا پڑوسی ملک ہے، اور ایسے میں انڈیا کی حکومت نے بھی پوری صورتحال کا جائزہ لیا ہے۔ انڈیا کی مرکزی وزارت صحت نے حال ہی میں سانس کی بیماریوں سے نپٹنے کے لیے تیاریوں اور اقدامات پر ایک تفصیلی اجلاس منعقد کیا۔ دوستوں پریس انفارمیشن بیورو کی طرف سے دی گئی معلومات کے مطابق ہیلتھ سیکرٹری نے تمام ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کو خط لکھا ہے، اور خط میں کہا گیا ہے کہ ہسپتالوں میں فلو کی ادویات، ویکسین، میڈیکل آکسیجن، اینٹی بائیوٹک ادویات، ذاتی حفاظتی آلات، ٹیسٹنگ کٹس، آکسیجن پلانٹ اور وینٹیلیٹرز اور دیگر ضروری اقدامات کی مناسب دستیابی ہونی چاہیے۔ دوستوں دلی میں واقع آل انڈیا انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز کے سربراہ ڈاکٹر اننت موہن کہتے ہیں کہ اس طرح کے کیسز کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، اور اس کی ایک اہم وجہ زیادہ ٹیسٹنگ ہو سکتی ہے، لیکن یہ کوئی نیا جراثیم نہیں ہے۔ دوستوں ڈاکٹر اننت موہن کا کہنا ہے کہ کرونا کو چین میں پھیلنے والے فلو سے جوڑنا مشکل ہے۔ ان کے مطابق یہ ممکن ہے کہ جن لوگوں کو کرونا نہیں ہوا ان کے جسم میں اینٹی باڈیز نہ ہوں۔ یہ صرف ایک نظریہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ کرونا کا اینٹی باڈی دوسرے فلو وائرس سے تحفظ فراہم کرے۔ دوستوں ڈاکٹر اننت اس بات پر بھی زور دیتے ہیں کہ ویکسین کو مکمل طور پر محفوظ نہیں سمجھا جا سکتا، اور احتیاطی تدابیر کو ہمیشہ رکھنا چاہیے۔ دوستوں ڈاکٹر اننت موہن کا کہنا ہے کہ حاملہ خواتین اور ہائی بلڈ پریشر، ذیابطین وغیرہ جیسی بیماریوں سے متاثرہ افراد اس قسم کے انفیکشن کا زیادہ شکار ہوتے ہیں۔